سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے توبہ کے متعلق بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی ذات اپنے بندے کی توبہ اس وقت بھی قبول کر لیتا ہے جب اس بندے کی جو سانس ہے وہ اس کے خرخرے سے نکل رہی ہوتی، خرخرے سے آخری سانس نکل رہی ہوتی، اگر وہ بندہ اس وقت بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت کی توبہ کیا فائدہ دے گی؟ اگر اس وقت وہ توبہ کر بھی لے تو لوگوں کو کیا فائدہ اس کی توبہ کا؟ اس نے زندگی بھر ظلم کیے لوگوں پہ، کیا ان کا ازالہ ہو جائے گا؟ پتہ نہیں اس نے کتنے قتل کیے، کیا قتل ہوئے لوگ واپس آ جائیں گے؟ کتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کو زمینیں مل جائیں گی؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخلوق اس بندے سے تنگ رہی، اب وہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ بولیے سرکار کا فرمان، بولیے سبحان اللہ، لطف آ جائے گا آپ کو قسم سے یہ بات سن کے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کی قبولیت، اس کی توبہ کی قبولیت کے صدقے اللہ اس کی نسل سے ایسے بندے کو پیدا کر دے گا جو بندہ مخلوق کے لیے آسانیاں تقسیم کرے گا، جس بندے سے مخلوق کو سکون ملے گا، وہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن جائے گا، ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یخرج من الظلمات الی النور، وہ رب ہے جو اندھیرے سے نور کو پیدا کر دیتا ہے، وہ رب ہے جو مطلب ہے رات کی کوکھ سے روشنی کو پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی پتہ ہے وہ کس کے گھر میں کیسی شمع جلا دے؟ ابو جیل کے گھر میں حضور کے صحابی اکرمہ پیدا ہو گئے، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، یوسف کو کنویں سے نکال سے بادشاہ بنا دیا۔ اس کے پاس ہے نا، اللہ کی ذات اسباب پیدا کر دیتا۔ فرمایا اس وقت اس کی توبہ کا عالم یہ ہوگا، عین ممکن ہے کہ اس کی بعد والی نسل میں سے کوئی بندہ ایسا پیدا ہو جائے جو مخلوق کے لیے رحمت کا فرشتہ بن جائے۔ تو میرے دوستو، ہم نسل پال رہے ہیں، ہم نسل پال رہے ہیں۔ اگر میں ادھر سے دیکھنے لگ جاؤں نا تو مجھے کوئی ایک دو چہرے ایسے نظر آئیں گے کہ جو شاید شادی کی عمر کو نہیں پہنچے، جن کی شادی نہیں ہوئی، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سب میرڈ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کے باپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے۔ دوستو ایسی اولادیں پال کے جاؤ کہ جو مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ صرف پتر سے نام زندہ نہیں رہتا، عین ممکن ہے پتر ہو اور چوتھے سال اسے سنجان ہی نہ رہے کہ ابے کی قبر کہاں پہ ہے۔ زندگی میں ایسے پتر پیدا کرو اور اپنے پتروں کی تربیت ایسی کرو، ان سے آگے ایسے دیے جلیں، لوگ ان سے ہدایت کا نور پائیں، لوگ ان سے انسانیت کی خدمت کا فیض حاصل کریں، ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں۔ صرف پتر ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو میاں بیوی نے جب بھی ملاپ کرنا ہے تو ان سے کچھ نہ کچھ تو پیدا ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو فطری عمل ہے۔ تو بچے پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو انسان بنانا یہ کمال ہے۔ ان کو روٹی دینا، ان کو پالنا، یہ تو بھینسیں بھی کرتی ہیں۔ کٹا تھلے چڑھیے مجھ بھی دودھ لاؤں دی، بکری بھی لاؤں دی۔ چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیا پرندے، وہ اپنی چونچوں میں پانی لے کے، اپنی چونچوں میں دانے لے کے گھونسلوں میں لے آتی ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں۔ جیسے وہ گھونسلے میں بیٹھتی ہیں، بچے چوں چوں کرتے منہ کھول دیتے ہیں اور وہ ان کے چوگ ان کے منہ میں رکھتی ہیں۔ تو بچے پالنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کرو کہ اس زندگی میں بھی تمہارے لیے سکون ہو، دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے سکون ہو۔ اگر آپ ایسی اولاد بناتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں، پھر آپ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا اولاد کے لیے کامل حج کا ثواب ہو۔ اگر باپ ہی اولاد کو جوئے پہ لگا دے، یہ بھی تو سوچنا ہے نا، باپ کا چہرہ دیکھنا حج کا ثواب ہے۔
باپ ہی اولاد کو سود پہ لگا دے، چوری پہ لگا دے، جوئے پہ لگا دے، شراب پہ لگا دے، زنا پہ لگا دے، اور باپ ہی گھر میں اتنی بے انصافیاں کرے کہ کچھ اولاد اس کی باغی ہو جائے، تو اس باپ کا چہرہ دیکھنا بھی حج کا ثواب ہی ملے گا۔ صرف فضیلتیں نہ سنو، ذمہ داریاں بھی سمجھو۔ یہ میں آخر میں کوئی بات ذرا کڑوی تو نہیں کر گیا جی؟ نہیں، یہ ذرا میرا خیال ہے مشکل ہو گئی ہے۔ اگر بچے کو پتا ہو نا کہ میرا باپ سگریٹ پیتا ہے تو بچہ بھی پیے گا، بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے بچہ بھی بولے گا، بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے تو بچہ بھی کرے گا۔ جس وقت بچے کو پتا ہے کہ میرا باپ کبھی مسجد نہیں گیا تو بچہ بھی نہیں جائے گا۔ اگر ایسی اولادیں جوان کرو گے نا کہ جو اولادیں معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں، چور بن جائیں، ڈاکو بن جائیں، قتل کرنے والے بن جائیں، شرابیں پینے والے، زنا کرنے والے، عزتیں لوٹنے والے، پھر آپ کے چہرے کی زیارت حج کا ثواب نہیں دے گی۔ پھر آپ باپ نہیں ہیں، آپ نے صرف اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد معاشرے کے لیے ایک نشتر بنا دیا کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس سے سلامت نہیں ہے، کسی کی عزت اس کی زبان سے سلامت، جس کو دل کرتا ہے گالیاں بکتا ہے، جس کو دل کرتا ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، جس کو دل کرتا ہے تھپڑ مارتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں ماروں گا تو میرا ابا مجھے چھڑوا لے گا، والد صاحب ہیں نا وہ چھڑوا لیں گے۔ تو آپ اولاد پیدا نہیں کر رہے، آپ ڈاکو پیدا کر رہے ہیں، چور پیدا کر رہے ہیں، آپ بدگماش پیدا کر رہے ہیں، آپ ظالم اور جابر پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو بیج آپ لگا کے جائیں گے، جو آپ پیدا کریں گے، اس کے مطابق آپ کو صلہ بھی ملے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو رزق حلال پہ پالیں، اولاد میں انصاف کریں، اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، وہی اولاد آپ کے ہاتھ چومیں گی۔ اگر آپ اولاد کی تربیت رزق حرام پہ کریں اور ان کے سامنے چوری، ڈاکہ، قتل، ظلم، زنا سارا کچھ کریں، وہی اولاد نہ آپ کا ادب کرے گی، آپ کے قبر میں جانے کے بعد دنیا میں ایسے کام کرے گی کہ وہ آپ کی قبر میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کی ذات اولاد کو ماں باپ کا رتبہ اور ماں باپ کو اولاد کا رتبہ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ صرف اولاد پہ ہی نہیں ہے کہ وہ بابے کی عزت کریں، بابے کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی عزت کریں۔